حقیقت کے امام، طریقت کے امام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یاد حسین میں جس کے اگر آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نکل آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جس کا ایک آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے، کربلا کا وہ منظر جو کوئی پڑھے سنے، شہادت حسین کو کوئی پڑھے سنے، شہادت حسین سن کر جس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلے، علی اصغر علی اکبر کی یاد میں آنسو کا قطرہ نکلے، حسین کے گھرانے کا لٹا ہوا قافلہ کی یاد میں اگر آنسو کا قطرہ نکلے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ امام حسین نے اسی دین اسلام کے باغیچے کو سینچا ہے۔ آج جو ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی نظر آتی ہے، ہمارے گھروں میں جو یاد حسین منائی جاتی ہے، آج یہ سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی کا نتیجہ ہے۔ اسی دین اسلام کی باغبانی کرنے کے لیے، اسی دین اسلام کو فراوانی کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے گھر کے بچے کو شہید کر دیا تاکہ یہ اسلام زندہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میرے نبی پاک جانتے تھے میرا نواسہ حسین اسی میرے دین کے لیے قربانی دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے خبر تھی۔ اللہ کے نبی ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے، آیت کریمہ کا جب نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ جب خبر اللہ کے نبی کو ملی، آیت کریمہ نازل ہوئی، میرے سرکار اداس ہو گئے، حسین کے نانا مصطفیٰ اداس ہو گئے۔ گلاب کے پھول سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ جب اداس ہوتا ہے نا تو ساری کائنات پر اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب اداس ہوئے، حسین پاک نے جب اپنے نانا کے چہرے کی طرف دیکھا کہ چہرہ اداس ہے، ابھی حسین کمسنی کا عالم، بچپنے کا عالم، چھوٹے تھے، آقا حسین چھوٹے تھے، اور نانا مصطفیٰ کے پاس گئے اور کہنے لگے، نانا مصطفیٰ آج آپ کا چہرہ یہ کیسے اداس ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جس کی بنیاد پر آپ کا چہرہ اداس ہے؟ آپ بڑے سوچ و بچار میں لگ رہے، کون سی پریشانی ایسی لاحق ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نواسہ حسین کی طرف دیکھا اور سر کے اوپر ہاتھ رکھا، آنکھیں بھی اشکبار ہونے لگی میرے آقا کی، اور فرمانے لگے، نواسہ حسین میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اللہ نے مجھ پر دین کو مکمل کر دیا، میں نے دین اسلام کو آج مکمل ہوتے میں دیکھ رہا ہوں، مگر آج افسوس اس بات کا مجھے ہے کہ میرے اوپر اللہ نے دین کو تو مکمل کر دیا، اب اس دین کو بچائے گا کون؟ اب اس دین کی کون حفاظت کرے گا؟ کون دین کو ظالموں سے بچائے گا؟ کیونکہ میں نے تو بڑے بڑے ابو جہل جیسے لوگوں سے اس دین کو بچایا ہے، میں نے عتبہ شیبہ جیسے ظالموں سے اس دین کو بچایا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے مجھے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا پرچم لہرانے سے روکا گیا، مجھے خانہ کعبہ میں عبادت کرنے سے مجھے روکا گیا، دین کا پیغام دینے سے مجھے روکا گیا، میرے اوپر بڑے ظلم کیے گئے، لوگوں نے تیر پتھروں کی بارشیں بھی کی، مگر میں اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے بڑی مصیبتیں، مشکلیں، بڑی تکلیفیں اٹھا کر میں نے دین کو بچایا ہے، دین کی حفاظت کی۔ اب اس دین کو کون مکمل کرے گا؟ اب اس مکمل دین کی کون حفاظت کرے گا؟ اس کو کون بچائے گا؟ حسین پاک نے نانا مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھا کہ نانا مصطفیٰ کی آنکھیں اشک بار، حسین پاک مسکرانے لگے اور کہا، نانا مصطفیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نانا مصطفیٰ تم نے دین بنایا ہے تو تمہارا نواسہ حسین یہ دین بچا کر دکھائے گا۔
تم نے اسلام کو بنایا ہے، تمہارا نواسا حسین اسلام کو بچا کر دکھائے گا۔ اور واقعی کربلا کے میدان میں میرے حسین نے وہی کیا، حسین پاک نے وہی کیا۔ دین نانا مصطفیٰ کے دین کے خاطر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ اسی دین اسلام کے خاطر کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو قربان کر دیا، مگر دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ خود اپنے آپ بھی کربلا کے تپتے ہوئے ریت میں شہادت کا جام نوش فرما لیا، مگر کسی فاجر کے ہاتھ، کسی کافر فاجر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیا، ظالم کی ہاں حضوری نہیں کی، بلکہ کربلا کے میدان میں دین اسلام کے لیے، حقانیت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ حسین ہے جس نے دین کو بچایا ہے۔ اور حسینی وہی ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے، حسینی وہی ہوتا ہے جو دیندار ہوتا ہے، حسینی وہی ہوتا ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے، حسینی وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں مسلمانوں کی محبت ہوتی ہے،